اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کا اصل پیغام، اس موضوع پر پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج اس سلسلے کا 8واں پروگرام ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم تثلیث کے عقیدے کے بارے میں یہ دیکھ رہے تھے کہ کیا یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بیان فرمودہ تعلیم میں کہیں اس کا ذکر ہے یا یہ ان تعلیمات کے بالکل مخالف اور بعد میں تراشا ہوا عقیدہ ہے۔ آج اسی سلسلہ گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے اور حسب سابق مکرم محترم میر محمود احمد صاحب ناصر جوابات ارشاد فرمائیں گے، اور پروگرام کے دیگر شرکاء کا تعارف بھی میں کروا دوں۔ یہاں اس پروگرام میں مکرم بلال طاہر صاحب، مکرم راشد صاحب، مکرم افضل فہیم صاحب اور مکرم عبدالرحمن صاحب موجود ہیں۔ تو میر صاحب، آج جو ہمارا سوال ہے وہ اس طرح ہے کہ عیسائی حضرات تثلیث کو ثابت کرنے کے لیے پرانے عہد نامے کے 2 حوالے پیش کرتے ہیں، اور وہ پہلی کتاب پیدائش کے ہی ہیں۔ پیدائش کی پہلی آیت میں ہی لفظ الوہیم استعمال ہوا ہے۔ پہلی آیت یا پہلا باب؟ جی پہلے چیپٹر میں تو بلکہ پہلی آیت میں ہی برا الوہیم، جی تو الوہیم کے لفظ وہ جو جمع کا صیغے کے طور پر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں خداؤں کی کثرت ہے۔ اور اسی طرح دوسرے جو پیدائش کا 3 باب ہے، دوسرا حوالہ وہ دیتے ہیں، 3 باب کی ایک آیت ہے جو 22 نمبر ہے۔ اس میں اردو ترجمہ یہ ہے، اور خداوند خدا نے کہا، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں بھی خداؤں کی کثرت اور الگ الگ بھی ہم میں سے ایک الگ ہو گیا، تو اس سے وہ تثلیث ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس بارے میں آپ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوشی ہوئی آج کا سوال سن کر۔ کسی نادان تثلیث کے ماننے والے نے یہ سوال اٹھایا ہے، کیونکہ اس سوال کی تردید اس سوال میں ہی موجود ہے۔ اگر تثلیث کا نقطہ نظر اچھی طرح سمجھ لیں تو اس سوال سے تثلیث کی تردید ہوتی ہے، نہ کہ تائید ہوتی ہے۔ تثلیث کیا ہے؟ خدائی میں 3 اقنوم پائے جاتے ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے۔ باپ بھی کامل خدا ہے، بیٹا بھی کامل خدا ہے، روح القدس بھی کامل خدا ہے۔ تینوں حقیقی امتیاز بھی رکھتے ہیں، مگر خدا 3 نہیں بلکہ ایک ہے۔ اور اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ پرانے عہد نامے میں الوہیم کا لفظ ہے جمع کا، اگر جمع کا لفظ ہے تو پھر ایک کس طرح ہوا؟ جمع اور ایک میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ ایک ہے اور ایک سے زیادہ جو ہے وہ جمع ہے۔ تو الوہیم کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ اگر آپ اس کے یہ معنی کرتے ہیں کہ خدا 3 نہیں بلکہ ایک ہے، تو الوہیم کا یہ ترجمہ آپ جمع کی شکل میں کر نہیں سکتے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے، مگر اس کی صفات ہیں۔ قرآن شریف میں بھی کوئی نہیں، قرآن شریف کا مطلب تو کوئی عیسائی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کہیں کثرت کا خداؤں کی کثرت کا ذکر ہے۔ اشارتاً بھی خدا تعالیٰ کی کثرت کا ذکر نہیں، ایک خدا کا ایبسلیوٹ یونٹی، ایبسلیوٹ مونوتھیزم کا ذکر ہے قرآن شریف میں۔ لیکن خدا کے متعلق 20 جگہ قرآن شریف میں جمع کی ضمیر بھی استعمال کی گئی ہے، جمع کا صیغہ بھی استعمال کیا گیا۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ ہم نے ہی یہ کتاب نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر الوہیم کو دلیل بنایا جائے خدا تثلیث کا، تو پھر جو ہمارا اعتراض ہے عیسائیوں پر وہ خوب جم گیا، کیونکہ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ تم ایک طرف 3 وجودوں کو خدا کہتے ہوئے
ایک خدا کے قائل ہو. اگر الوہیم کے لفظ سے تمہارا یہ استنباط ہے کہ یہ صیغہ جمع کا ہے تو پھر صاف کہو کہ خدا تین ہے یا چار ہیں یا پانچ ہیں. یہاں پھر تین کی بھی تو قید نہیں ہے. ہندو میتھالوجی میں 3 دیوتا تھے، پھر 3 کروڑ بن گئے، پھر 33 کروڑ بن گئے. تو اگر تمہاری میتھالوجی میں تمہارے عقیدے کے مطابق پرانے عہد نامے میں الوہیم کا لفظ لکھا ہے اور وہ جمع کا صیغہ ہے، تو پھر تمہارا یہ دعویٰ کہ خدا ایک ہے بالکل باطل. اس لیے اس سوال کے، یہ جو سوال آپ نے اٹھایا بڑا اچھا کیا، کیونکہ جس شخص نے یہ سوال کیا اس نے سوچا ہی نہیں کہ میں سوال جو کر رہا ہوں اس میں تو میری تردید پائی جاتی ہے. الوہیم کے لفظ اگر جمع ہے تو تثلیث کا یہ حصہ تو کور ہو گیا کہ جی 3 خدا ہیں یا ایک سے زیادہ خدا ہیں، لیکن وہ حصہ کہ وہ تینوں ہوتے ہوئے بھی خدا 3 نہیں بلکہ ایک ہے، اس کی تردید ہوگی. تو تثلیث کے ایک حصے کی تائید تو ہو گئی، لیکن دوسرے حصے کی پورے زور سے تردید ہوگی. تو اس نے پہلے حصے کے اوپر غور کر لیا ہے کہ تو خود ہی الوہیم کا لفظ جمع ہے، اور یہ نہیں سوچا کہ الوہیم کے لفظ میں ہی تو پھر تردید ہے کہ تمہارے اس نظریے کی کہ خدا ایک 3 نہیں بلکہ ایک. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ تردید کرتا ہے تثلیث کے دوسرے حصے کی، نہ کہ اس کی تائید کرتا ہے. حقیقت یہ ہے، بات یہ ہے کہ دنیا کی جتنی زبانیں ہم نے پڑھی ہیں کم از کم ان میں سب میں ہم کا لفظ ایک فرد کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور کثرت سے بولا جاتا ہے. تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے بے تماشا نہ ہوا. غالب 3 ہیں، ایک باپ غالب، ایک بیٹا غالب، ایک روح القدس غالب. ہم کا لفظ ساری دنیا کی زبانوں میں ایک فرد بولتا ہے، اپنے لیے بولتا ہے، ایک فرد ہی مراد ہوتا ہے، ساری دنیا سمجھتی ہے. اردو لٹریچر میں کثرت سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. ہماری جماعت میں الفضل میں مضمون چھپتے ہیں پرویز پروازی صاحب کی، آج کل کینیڈا میں ہوتے ہیں، بڑے اچھے شاعر اور بڑے اچھے لکھنے والے. میں تو ان کے مضمون میں کبھی میں کا لفظ پڑھا ہی نہیں ہم کا لفظ ہی لکھتے ہو. تو دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ہم کا لفظ، جمع کا لفظ کثرت سے استعمال ہوتا ہے زبانوں میں، اور نئے عہد نامے میں اور پرانے عہد نامے میں سے بھی نکل آئے گا. یہ تو ابھی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کسی وقت بتا دیں گے. لیکن ہم کا لفظ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مفرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بنیادی طور پر یہ لفظ جمع کے لیے ہے، ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے ہے، لیکن بڑی کثرت سے ہم نے یہ کہا، ہم نے یہ کیا، اور اس سے مراد وہ لکھنے والا خود ہوتا ہے. اچھے جو قادر الکلام ادب والے ہیں، نظم میں بھی اور نثر میں بھی، وہ ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. پھر اب سوال یہ ہے کہ یہ جو فکرہ ہے، دیکھو خدا نے کہا کہ دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں سے ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا. اس سے وہ مراد یہ لیتے ہیں کہ اس سے مراد باپ، بیٹا، روح القدس ہے. فکرے کی نوعیت دیکھیں، کوئی شخص کسی کو کہہ رہا ہے، کہنے والا کون ہے؟ یہ تو نہیں لکھا کہ باپ نے کہا، لکھا ہے خداوند خدا نے کہا. جن کو کہہ رہا ہے وہ خداوند خدا نہیں ہے. جس حوالے کو آپ پیش کر رہے ہیں تثلیث کے حق میں، الوہیت مسیح کے حق میں، وہ تو اس کے خلاف جا رہی ہے. خداوند خدا نے کہا، کس کو کہا؟ کسی کو کہا جو خداوند خدا نہیں ہے. اگر یہ خداوند خدا ہے، باپ بھی خدا ہے، مسیح بیٹا بھی خدا ہے، روح القدس بھی خدا ہے، تو کہتے ہیں کہ جو علم باپ کا ہے وہی بیٹے کا ہے، وہی روح القدس کا ہے. جو طاقت خدا کی ہے، باپ کی ہے، وہی بیٹے کی ہے، وہی روح القدس کی ہے. جو مرتبہ خدا کا باپ کا ہے وہی بیٹے کا ہے، وہی روح القدس کا ہے. تو باپ کو کیا طاقت ہے کہ وہ ان کو پڑھائے؟ وہ تو خود اس کے ہم پلہ ہے. لیکن خدا اپنے سے مساوی اور مرتبہ لوگوں کو یہ اطلاع دے رہا ہے کہ دیکھو بھائی آدم جو ہے اس کو بھی پتہ لگ گیا ہے، ہماری طرح یہ وہ بھی ہو گیا ہے. بے معنی بات ہے بالکل. خداوند خدا کسی ایسے وجود کو کہہ رہا ہے جو خداوند خدا نہیں ہے. اب کس کو اطلاع دے سکتا ہے خدا؟
روحانی دنیا میں اس خدا کے علاوہ ایک وجود ہیں اور وہ بہت سارے ہیں، وہ فرشتے۔ اگر خدا یہاں فرشتوں کو نہیں کہہ رہا تو اپنے سے برابر مرتبہ کے خدا کو کہہ رہا ہے جو بیٹا ہے، اپنے سے برابر مرتبہ کے اس روح کو کہہ رہا ہے جس کو روح القدس کہتے ہیں۔ وہ تو اس کے ہم پڑھ رہے ہیں، ان کو تو پہلے سے ہی پتہ ہے، وہ تو خداوند ہے، وہ خود خدا ہے، خداوند ہے، ان کو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے اگر کسی کو خدا نے کہا ہے تو وہ فرشتے ہیں، نہ کہ انسان ہیں، نہ کہ وہ خدا ہے۔ ایک بات اور بھی قابل غور ہے، یہ حوالہ کہاں سے لیا ہے؟ پیدائش کی کتاب سے، پرانے عہد نامے سے۔ پرانے عہد نامے کو ایک قوم 1400 سال تک موسیٰ سے لے کر مسیح تک مانتی رہی۔ ان میں نبی بھی آئے، بزرگ بھی آئے، خدا کی طرف سے بار بار الہام بھی ہوا، کئی نبیوں کو ڈانٹ ڈپٹ بھی پڑی کہ یہ قوم کو سنبھالو، ان کو یہ تعلیم دو۔ کہیں اشارتاً کنایتاً کوئی بات ملتی ہے ساری کتاب میں، سارے پرانے عہد نامے میں، کہ یہ جو لفظ ہے الوہیم، اور اس سے مراد ایک تین خدا ہیں یا تین باری باری خدا ہیں؟ تین تو نہیں ہیں تو ایک ہی، لیکن تین ہیں۔ موسیٰ نے بھی یہ تعلیم کبھی نہیں دی، ہارون نے بھی کبھی یہ تعلیم نہیں دی، یسایہ نے بھی کبھی یہ تعلیم نہیں دی، یرمیاہ نے بھی یہ کبھی تعلیم نہیں دی، ایوب نے بھی یہ کبھی تعلیم نہیں دی۔ تو بائبل کے تین بڑے حصے ہیں پرانے عہد نامے کے، توراہ میں اشارتاً بھی اس کا کوئی ذکر نہیں، نبیین میں اشارتاً بھی اس کا کوئی ذکر نہیں، کتابین میں اشارتاً بھی کہیں ذکر نہیں۔ یہ کتاب کا فرض ہے، یہ الہامی کتاب ہے کہ اپنے بنیادی عقائد کو وضاحت کے ساتھ بیان کرے۔ قرآن شریف نے اتنی وضاحت کے ساتھ توحید کا ذکر کیا، بار بار اتنی وضاحت کے ساتھ نبیوں کے آنے کا ذکر کیا، آخرت کا ذکر کیا، کہ اگلوں نے ہاتھ جوڑ دیے تھے درست تھا، آپ نے بتا دیا ٹھیک ہے، پتہ لگ وہ کہہ رہے کافروں نے حضور کے سامنے آج درست تھا، آپ نے بتا دیا، ہمیں پتہ ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ لیکن تثلیث کا جس کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی، نجات نہیں ہو سکتی، آپ تثلیث کو نہ مانیں، لیکن اس عقیدے کا کوئی ذکر ہی نہیں، الوہیم کے وہ معنی انہوں نے کبھی کیے ہی نہیں۔ ایک دفعہ یہاں شروع ربا کی بات ہے، مارٹن لوتھر انسٹیٹیوٹ ہے شاید وہاں، میرے خیال لکھنؤ میں ہے، اس کے ایک ڈائریکٹر آئے یہاں پر انگریز، تبشیر والوں نے میرے پاس بھی ان کو بھیج دیا، حسن صاحب اس وقت ہوتے تھے، کہنے لگے کہ باتیں ان سے ہوتی رہی ہوتی۔ میں نے کہا ایک بات پوچھوں آپ سے، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مسیح علیہ السلام، مسیح ناصری علیہ السلام نے جو کہا میں اس کو مانتا ہوں، جو ہدایت دی میں اس پر عمل کرتا ہوں، میری نجات ہو جائے گی۔ کہ نہیں نجات نہیں ہوگی، تم تثلیث ٹرینٹی کو نہیں مانتے، وہ ٹرینٹی کا تو انہوں نے ذکر نہیں کیا کوئی، لیکن میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جو بھی انہوں نے کہا ہے میں اس کے مانتا ہوں، میں اس عقیدے کو مانتا ہوں، کہ نہیں تمہاری نجات۔ تو بات یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام نے سے پہلے جو آئے نبی، انہوں نے 1400 سال میں خیال بھی نہیں ان کے گیا کہ یہ ہماری کتاب میں تثلیث کا ذکر ہے، حالانکہ اس کتاب کو آپ بھی مانتے ہیں، عیسائی چرچ اب بھی مانتا ہے۔ مسیح نے بار بار کہا کہ اس کتاب کا باطل ہونا ممکن نہیں، نہ اس کتاب میں پرانے عہد نامے میں یہ تشریح ہے اس کی الوہیم کی، یہ تشریح ہے، نہ اس کتاب کے کسی جس پر نازل ہوئی یا جس نے جو اس کی تشریح کے لیے اس پر عمل کرانے کے لیے بھیجا گیا، انبیاء کا ایک سلسلہ تھا، ہر صدی میں نبی آتے تھے، لیکن کسی نبی نے بھی کہیں بھی یہ تشریح نہیں کی جو آپ کر رہے ہیں۔ تو نہ صرف انہوں نے نہیں کی، نئے عہد نامے میں بھی تو کوئی ذکر نہیں ہے تثلیث کا، مسیح علیہ السلام نے بھی تو یہ تشریح کبھی نہیں کی،
پطرس نے بھی تو یہ تشریح کبھی نہیں کی. بار بار مسیح علیہ السلام نے یہ فکرہ کہا ہے خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے, باپ نے مجھے بھیجا ہے. اگر باپ اور مسیح اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کا مرتبہ برابر ہے تو بیٹا اور روح القدس کبھی کیوں نہیں کہتے کہ جی ہم نے باپ کو بھیجا ہے؟ تو یہ تشریح نہ صرف یہ کہ پرانے عہد نامے کے انبیاء نے نہیں کی, نہ ان کی کتابوں میں, نہ ان کے مدراش میں, بڑے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, کہیں بھی تثلیث کا ذکر نہیں, اور نہ ہی مسیح نے کبھی کی, اور نہ ہی ان کے حواریوں نے کبھی کی, اور پہلی 2-3 صدیوں میں کہیں ذکر بھی نہیں ملتا تثلیث کا. پھر پولوس کے زیر اثر جو یونان گیا اور یونانیوں سے اس نے یہ سبق سیکھا, یا وہاں جو عیسائی ہوئے تھے وہاں کے, جن کے لیے مسیح کا خطاب ہی نہیں تھا. مسیح نے تو کہا تھا نا میں تو اسرائیل کی کوئی بھیڑوں کی دوا کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا. یونانیوں کی طرف گیا, وہ جو انہوں نے عقیدہ رکھا وہ بعد میں چرچ کا عقیدہ بن گیا. تو تثلیث کا عقیدہ نہ مسیح علیہ السلام پرانے عہد نامے میں ہے اشارتاً, نہ پرانے عہد نامے کے انبیاء میں ہے, نہ مسیح نے اس کی کبھی تعلیم دی, نہ حواریوں نے کبھی اس کی تعلیم دی ہے. پھر پولوس جب وہاں گیا تو اس وقت یہ عقیدہ اس میں آ گیا. اب کہتے ہیں یہ کہ جی یہ پرانے عہد نامے میں یہ الفاظ پائے جاتے ہیں. الفاظ 2 جگہ سے کوٹ کر رہے ہیں. وہ پرانے عہد نامے کا سارا حصہ حد درجہ مشکوک ہے. بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آدم نے باپ خدا نے آدم کو کہا کہ دیکھو یہ درخت کا پھل تم نے نہیں کھانا, ایک درخت کا پھل تم نے نہیں کھانا, اور وہ درخت ہے نیکی اور بدی کا درخت, نیکی اور بدی کے پہچان کا درخت نہیں کھانا. اور ہوتا کیا ہے کہ جب اس نے کھا لیا اور نیک و بد کی پہچان اس کو ہو گئی, نیک و بد کی پہچان اچھی بات نہیں ہے, یہ دیکھیں آدم کو منع کیا تھا خدا نے, بڑا گناہ ہے نیک و بد کی پہچان کر لینا. بہرحال ہو گئی, گناہ کر کے اس نے کر لی, بیوی کے کہنے پر کر لی. اصل میں بیویاں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں, بیوی کے کہنے پر اس نے یہ غلطی کر لی اور اس کو نیک و بد کی پہچان ہو گئی. دیکھو جی کتنا بڑا گناہ ہو گیا. تو پھر لکھا ہے کہ یہ نیک و بد کی پہچان کا درخت اس نے کھا لیا, حیات کا ہمیشہ کی زندگی کا درخت نہ کھا لے. حالانکہ منع تو صرف ایک درخت سے کیا گیا تھا, 2 درختوں سے تو کیا ہی نہیں گیا تھا. یہ سارا تذبذب ہے. اور لکھا ہے, عجیب بات لکھی ہے اسی واقعہ میں کہ دیکھو جی خدا نے کہا کہ اگر تم نے نیک اور بد کی درخت کا پھل کھایا تو مر جاؤ گے. سانپ کہیں سن رہا تھا گفتگو, اس نے کہا, سانپ نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی ہمیں حکم ہوا ہے کہ سارے درختوں کو پھل کھاؤ. یہ لفظ ہے اس میں, سارے درختوں کا پھل کھاؤ, حیات والا درخت بھی شامل ہے اس میں. یہ درخت ایک جو نیک و بد والا ہے یہ نہیں کھانا. شیطان نے کہا لمیاں ویسی کسی موڈ میں ہیں, تمہیں کہہ دیا ہے کہ درخت نہیں کھانا, بالکل نہیں مرو گے. خدا کہتا ہے تم نیک و بد کی پہچان کا درخت کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. شیطان کہتا ہے ہرگز نہیں مرو گے. بات کس کی سچی نکلی؟ سارا واقعہ مشکوک ہے. خدا نہ خواستہ خدا تو نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہے, شیطان جو ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. تو پھر شیطان کو خدا بنا لو, پھر جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو سارا واقعہ مشکوک ہے, اور اس مشکوک واقعہ میں سے ایک لفظ نکال کر یا ایک فکرہ نکال کر اس کے اوپر اپنے کلیدی اساسی بنیادی پیوٹل فنڈامنٹل عقیدے کی بنیاد رکھنا خدا توحید یا تثلیث کا, وہ بے معنی بات ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ تثلیث کے بارے میں نہ پرانے عہد نامے میں کوئی تعلیم ہے, نہ نئے عہد نامے میں کوئی تعلیم ہے, نہ مسیح کے اقوال میں کوئی تعلیم ہے. یہ ایک بات کا عقیدہ ہے. میں تو خیال ہے میں نے پولوس کے خطوط بھی پڑھے, اس میں بھی توحید تثلیث کا نہیں وہ ذکر کرتا, وہ مسیح کے مقام کو ضرور بڑھاتا ہے. لیکن بعد میں وہ ایسا جب بگاڑ شروع ہو جاتا ہے نا, ایک قدم سے دوسرا قدم تیسرا قدم, تو پھر انہوں نے
اس عقیدے کو اختیار کر لیا یونانیوں کے زیر اثر، اور یونانیوں نے اختیار کیا تھا ہمارے ہندوستانیوں کے زیر اثر۔ جی جزاکم اللہ حسن رضا میر صاحب، اب ایک سوال محترم افضل فہیم صاحب پوچھنا چاہتے ہیں۔ میر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ نئے عہد نامے میں باپ، بیٹے اور روح القدس تینوں کا ذکر ہے، اور عیسائی حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خدائی کے تین اقانیم ہیں اور تینوں مقام اور مرتبے میں برابر ہیں، تو عہد نامے میں کوئی ایسا حوالہ موجود ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ ان کا مقام ایک جیسا ہے، یہ مقام میں برابر ہیں؟ اشارتاً بھی یہ بات کہیں موجود نہیں کہ روح القدس اور بیٹے اور باپ کا مقام برابر ہے، اشارتاً بھی کہیں موجود نہیں۔ جو ذکر ہے کثرت کے ساتھ وہ یہ ذکر ہے کہ باپ کا مقام بلند ہے، باپ بھیجتا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے، یہ بار بار آتا ہے۔ اور یہ البتہ کہیں کہیں ایسے فکرے آتے ہیں جس کی غلط انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے۔ مثلا یہ ایک جگہ فکر آتا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ اب جب فکرہ یہ آئے کہ میں اور باپ ایک ہیں تو محبت اور تعلق کے لیے عام طور پر مائیں کہہ دیتی ہیں بچے پتر میرے پتر کی فرق ہے۔ وہ ہمارے تو پنجابی میں بڑا مشہور ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ ہیر نے کہا تھا کہ رانجھا رانجھا کہن دے میں آپ پہ رانجھا ہوئی۔ اب کیا وہ سچ مچ بیچاری وہ چینج آف سیکس ہو گیا تھا اور ہیر جو ہے وہ مرد بن گئی تھی یا رانجھا بن گئی تھی؟ ہر ایک شخص جانتا ہے کہ یہ فکرے جو بولے جاتے ہیں یہ محبت اور تعلق کے اظہار کے لیے بولے جاتے ہیں۔ منتو شدم تو منشدی، کہیں بھی یہ مضمون نہیں پایا جاتا۔ اور روح القدس کے متعلق تو صاف لکھا ہے کہ وہ روح القدس جو ہے، اس روح القدس کے متعلق لکھا ہے جس کو وہ خدا بناتے ہیں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا۔ جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے۔ پھر یہ یوحنا کی انجیل، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل زیادہ پرو چرچ ہے، ان کے عقائد کی تائید کرتی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں بڑے غور سے پڑھی ہے۔ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اینٹی چرچ جو عقائد کے ہے وہ یوحنا کی انجیل ہے، کیونکہ اس میں بار بار وہ کہتے ہیں مجھے باپ نے بھیجا ہے، میں باپ کے سے کام کرتا ہوں، باپ مجھ سے بڑا ہے، یہ الفاظ بھی اس میں آتے ہیں۔ پھر بڑے وضاحت کے ساتھ ایک جگہ انہوں نے پتھر جب اٹھائے ان کو مارنے کے لیے تو جو عیسائی کہتے ہیں وہی یہودیوں نے اعتراض کیا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں تو انسان ہے اور خدا بناتا ہے اپنے آپ کو، یہ اعتراض انہوں نے کیا ہے یوحنا کے 10 باب کی 35 آیت 30 سے 35 آیت میں۔ تو مسیح نے کہا کہ دیکھو ہم سے پہلے جو بزرگ گزرے ہیں، جو نبی گزرے ہیں، ان کو خدا نے یہ کہا تھا کہ میں نے کہا تم خدا ہو۔ اگر انہوں نے ان کو خدا، ان نبیوں کو جو انسان تھے، خدا نے یہ کہا تھا کہ میں کہتا ہوں کہ تم خدا ہو، تو میں غریب تو یہ بھی نہیں کہتا کہ میں خدا ہوں، میں تو کہتا ہوں میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اور یہ حوالہ جو ہے بیٹوں کا، خدا کا بیٹا ہونا، یہ تو عام اس میں خود مسیح نے استعمال کیا ہے کہ جو صلح کرائیں گے وہ خدا کے بیٹے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تم کس بات پہ پتھر اٹھاتے ہو، میں نے اتنے اچھے اچھے کام کرتا ہوں، کہ نہیں تم اپنے آپ کو انسان ہو کر خدا بناتے ہو۔ اور یہی عیسائی دنیا کہتی ہے کہ مسیح پوری طرح کامل ترین انسان بھی تھا، پوری طرح کامل ترین خدا بھی تھا۔ تو جو الزام یہودی شرارت کرنے والے، پتھر مارنے والے کیا کرتے تھے، وہی آج کا عیسائی چرچ مسیح پر الزام لگاتا ہے۔ اس لیے ایسے کوئی فکرے موجود نہیں ہیں جس میں خدا اور مسیح کو، باپ اور مسیح کو برابر قرار دیا گیا ہو۔ ہر جگہ باپ بڑا مرتبہ رکھتا ہے اور روح القدس جو ہے وہ مسیح بیٹا جو ہے وہ چھوٹا مرتبہ رکھتا ہے۔ خود لفظ بتا رہا ہے، باپ اور بیٹے کا لفظ ہی بتا رہا ہے۔ اگر تینوں کا مرتبہ برابر ہے تو بھائی کہنا چاہیے تین بھائی ہیں برابر برابر کے، لیکن باپ اور بیٹا کہنا ہی بتا رہا ہے کہ باپ اور بیٹے کا مرتبہ ایک نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، یہ تھی تثلیث کے موضوع پر ہماری گفتگو۔
جس میں محترم میر صاحب نے تفصیل سے ہمیں سمجھایا ہے کہ نہ یہ لفظ پوری بائبل میں کہیں موجود ہے اور نہ یہ نظریہ جو آج کل پیش کیا جاتا ہے یہ اس طرح بائبل میں کہیں پایا جاتا ہے، نہ پرانے عہد نامے میں نئے عہد نامے میں۔ پرانا عہد نامہ تو واشگاف طور پر توحید کا علمبردار ہے، نہ یہودیوں نے پوری 2000 سالہ تاریخ میں کسی وقت بھی اس عقیدے کو اپنے پاس بھی پھٹکنے دیا کہ خداؤں کی کثرت ہو سکتی ہے یا جو ایک انسان ہے وہ خدا بن سکتا ہے۔ تو یہ عقیدہ نہ صرف یہ کہ نقلی طور پر اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے بلکہ عقلی طور پر بھی یہ خلاف عقل ہے، ورائے عقل نہیں خلاف عقل ہے، جس کو عقل قبول نہیں کرتی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ محترم میر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تمام احباب کا شکریہ۔ ناظرین کرام، آئندہ پروگرام میں کسی اور موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تثلیث کا چیپٹر یہاں آج ختم ہوا، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔